.com سے میں ہوں سبیہ صبا. آج میرے ساتھ ایک بہت اچھی شاعرہ موجود ہیں. 2 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں. شعر و سخن ہمارے، شاعری اور فکاہیے. سبیہ خان آپ کا نام ہے. پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کب آئی آپ کینیڈا سے؟ اب تو جانے والی ہیں. جی بالکل، مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے. اچھا. اور میں آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اردو منزل میں آ کے. اور میری خواہش تھی پچھلے سال ہم لوگ جب آئے تھے تو ٹائم نہیں ملا تھا. جی ہاں، میری کتاب کی نمائی ہوئی تھی تو مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، لیکن آج میری خواہش پوری ہوئی. آپ سے بڑی اچھی بات ہے. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب دور دور سے مہمان آتے ہیں، کہیں سے بھی آئیں تو انہیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں اردو منزل میں جانا ہے. تو آپ کے بارے میں تسلیم الہی زلفی صاحب نے کینیڈا سے لکھا ہے. سبیہ خان اپنے اخباری فکاہیوں کی طرح اپنی شاعری میں بھی سماج کے دوہرے رویوں کو ہدف تنقید بناتی ہیں اور اسے انتہائی مؤثر طریقے سے بے نقاب کرتی ہیں. ان کی غزل میں جہاں آشوب اپنے کر و فر سے پایا جاتا ہے تو افکار میں پختگی اور فن میں بالیدگی پائی جاتی ہے. ان کا اسلوب جگہ جگہ اپنی بہار دکھاتا ہے. جہاں فکری تقاضے پورے ہو رہے ہوں وہاں فنی امور کی پاسداری بھی پائی جاتی ہے. جہاں انسان زندگی کے تلخ حقائق کو نظر غیر دیکھتا ہے تو اسے مصائب و آلام کا ایک جم غفیر نظر آتا ہے. ان کے مقابلے میں خوشیاں بہت حقیر اور کم نظر آتی ہیں. پھر اسے انسانیت مغموم اور اداس دکھائی دیتی ہے اور انسان ایک زندہ لاش نظر آنے لگتا ہے. سبیہ بھی اس کائنات اور سماج کا حصہ ہے. وہ بھی غم و آلام کا کثرت سے مشاہدہ کرتی ہیں تو سراپا سوال بن جاتی ہیں. انہوں نے زندگی کی تلخیوں کا بھرپور اظہار کیا ہے جس سے یہ امر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے کہ وہ درد مند جذبوں کی امین ہے. زندگی کی ناہمواریوں ناآسودگی پر ان کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے لیے وہ مجبور نوا ہو جاتی ہیں. تو یہ رائے تھی جناب تسلیم الہی زلفی کی. اور اب ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنا غم زدہ کیوں رہتی ہیں؟ لیکن وہ جو نثر میں جو ایک وہ آتا ہے، ہم جو آرٹیکل لکھتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق اخبار سے بھی ہے، لکھتی ہوں آرٹیکل اور کرنٹ ایشو پہ بھی لکھتی ہوں سماجی. تو اس میں جو سماجی ہمارے ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آدمی وہی جو لکھنے والا تو وہ دیکھتا ہے معاشرے میں، جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ادیب ہو یا شاعر ہو، وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کے معاشرے پہ کی نفس پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے تو وہی لکھتا ہے اور وہی کرتا ہے. تو وہ اور شاعری کا جہاں تک ہے تو شاعری میں تو اکثر جو آپ کا مطلب جو نظر آتا ہے دکھ اور الم زیادہ ہے معاشرے میں زیادہ ناہمواریاں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. دیکھیے نا، شاعر ہر درد مند دل حساس انسان جو ہے وہ شاعر ہے. اس کے اندر ایک شاعر بیٹھا ہوا نکلتا نہیں ہے باہر لیکن وہ اگر غور کرتا ہے اس پہ جبھی تو کچھ لکھتا ہے نا، اس کا قلم اٹھتا ہے. جی بالکل. جی اچھا، تو یہ کب سے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ جی میرا تو وہی جیسا کہ ہوتا ہے کہ شوق ہوتا ہے لکھنے کا، کالج کے زمانے سے ہی تھا مجھے لکھنے کا. لیکن اس کے بعد گھریلو ذمہ داریاں، شادی ہو گئی تو ہم لوگ سعودی عرب چلے گئے. اچھا. ایک عرصہ میں نے سعودی عرب میں گزارا. تو وہاں جو اخبار نکلا تھا اردو نیوز، اس سے مجھے کافی ہیلپ ملی. جو میرا شوق تھا نا، تحریک ایک ملی، اور ایک مجھے یہ ہوا کہ میں لکھ سکتی ہوں. پھر یہ کہ کہتے ہیں نا کہ حوصلہ افزائی بھی بہت ہوتی ہے. تو وہاں جو کہ ایڈیٹر تھے، انہوں نے بہت، جب میں نے ان کو لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھا لکھ رہی ہیں اور آپ اس کو جاری رکھیں. اور وہیں سے میری ادبی سفر بھی میرا وہیں سے شروع ہوا. وہاں کے جو ان کے طرح مشاعروں سے ہم نے شروع کیا. اچھا، اس میں اخبار میں بھی آتا تھا ہر A1 منتھ وہ ایک وہ دیا کرتے تھے اردو نیوز میں، اور بڑے اچھے شاعر وہاں اس میں لکھا کرتے تھے. اس سے بھی مجھے کافی ہیلپ ملی. ہاں، تو وہاں مجھے بڑا اچھا رہا. اور اس کے بعد پھر جب ہم لوگ کینیڈا چلے گئے تو کتاب کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا
اور میں لکھتی تھی، سب کرتی تھی، لیکن یہ کہ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو آگے لے کے آؤں. بس اس کو میں لکھے جا رہی تھی اور وہاں میں نے ایک عرصہ اس اخبار میں لکھا. اور پھر کینیڈا میں آئے تو وہاں اردو پوسٹ. کینیڈا کب گئے؟ کینیڈا میں ہم لوگ 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. اچھا. تو پھر وہاں بھی ہم لکھتے رہے. پھر ہمیں وہاں کا اردو ٹی وی کے جو ہیں سربراہ ہیں تسلیم الہی زلفی، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ ابھی تک کوئی کتاب کیوں نہیں آئی ہے تمہارے پاس تو اتنی شاعری ہے سب. تو میں نے اس پہ غور نہیں کیا. نہیں آپ کر لو. تو پھر یہ نئی اڑان میری پہلی کتاب جو تھی 2015 میں آئی تھی وہ نئی اڑان. ہاں اور یہ تو 2018 میں. اچھا اس کی رونمائی. ہاں اس کی رونمائی. اچھا. شعر و سخن ہمارے اس میں بھی ہم نے اپنی نظر بھی جو ہے تھوڑی سی اس میں شامل کر لی. تو اچھا ہے دونوں چیزیں ہوں تو اچھی بات ہے. جو کوئی خاص آپ نے جو کالم لکھے ہوں گے وہ شائع کرتے. ہاں جو اس کو کوئی ایسے تھے جو ہمارے فقاہی، اصل میں نے جو اردو نیوز سے شروع کیا تھا وہ فقاہی کالم ہوتے تھے نا وہ لکھا کرتی تھی میں. تو ان لوگوں کو بہت پسند آتے تھے، کہتے تھے خواتین جو ہے نہیں لکھتی ہیں طنز و مزاح اور اس طرح کے. ویسے خواتین طنز و مزاح تو بہت کرتی ہیں. ہاں بالکل. اس کے بعد پھر جب اب میں نے یہ کہ میں ہر چیز اس پہ لکھ رہی ہوں. کرنٹ ایشو جو بھی ہوتا ہے جیسے یہاں کے سیاسی جو بھی نہیں کالم ہوتا ہے پورا. آئینہ کے نام سے آتا ہے اردو پوسٹ کینیڈا کے. ہاں ہر ہفتے. اچھا. تو پھر سنائیے اب ساتھ ساتھ تاکہ پتہ تو چلے نا ناظرین کو. سب سے پہلے میں یہ ایک جو مجھے پتا بہت پسند ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں. یہی کاغذ یہی قلم ہوگا. یہی کاغذ یہی قلم ہوگا. روز ایک واقعہ رقم ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھیگیں گی اور بھی پلکیں. ابھی بھیگیں گی اور بھی پلکیں. ابھی آنچل کچھ اور نم ہوگا. تو یہ ایک کتھا ہے. اس کے بعد آپ کہیں تو میں نہیں آپ کو سنانی ہے. اچھا سنائیے. سیکھ لائی ہے یہاں پہ تو سنیں گے بھائی آپ سے. ایک نظم ہے جو مجھے آپ کو پسند آئے گی یا نہیں. نہیں آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ اپنا جو اچھا لگتا ہے وہ سنائے. پسند آنے کی کیا ہوتا ہے. پسند آئے گا. میں ایک شاعرہ کے سامنے ہوں گئی اور وہ بھی اپنی ہم نام کی بھی تو آسانی ہوگی نا. آسانی ہوگی. یاد آئے نہ کچھ اس طرح بلا کر دیکھو. یاد آئے نہ کچھ اس طرح بلا کر دیکھو. اس کی تصویر تلک دل سے مٹا کر دیکھو. الٹی ہوتی نہیں ہر خواب کی تعبیر صدا. الٹی ہوتی نہیں ہر خواب کی تعبیر صدا. تم بھی آنکھوں میں کوئی خواب سجا کر کیا کہنا. پھر اسے پانے کی تدبیر بھی ہو جائے گی. پھر اسے پانے کی تدبیر بھی ہو جائے گی. اس کو پانا ہے یقین دل میں بسا کر دیکھو. اس کو پانا ہے یقین دل میں بسا کر دیکھو. بہت اچھا. روبرو ان کے نہیں اٹھتی ہیں نظریں میری. روبرو ان کے نہیں اٹھتی ہیں نظریں میری. دل یہ کہتا ہے کہ پھر بزم میں جا کر دیکھو. کیا جی. تیر و نشتر سبھی تنقید کے سہنا ہوں گے. تیر و نشتر سبھی تنقید کے سہنا ہوں گے. ضبط تحریر خیالات کو لا کر دیکھو. واہ واہ واہ. حسن دنیا کا سبیہ تمہیں آئے گا نظر. تم کبھی بت یہ انا کے جو گرا کر دیکھو. بہت اچھے. واہ واہ. اور سنائیے ایک اور ساتھی سنا دو. ایک بھی ساتھی بعد میں باتیں کریں گے. اچھا آپ نے کس کو شوق ہے گھر میں؟ اور اس بات میں بہت ہوتا ہے کہ شوق کی جہاں تک تعلق ہے تو مجھے ہی زیادہ شوق تھا گھر میں. اور لیکن یہ تھا کہ ہمارے ہاں کوئی شاعر نہیں گزرا. اچھا ہاں تو کوئی بات نہیں. ہوتا ہے لوگ پوچھتے بھی آپ کے یہاں کوئی شاعر تھا جو آپ
آپ نے اس طرف آئی. نہیں گھر کا ماحول بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شاعرانہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو دلچسپی لیتے ہیں بہن بھائیوں میں کوئی ہوتا ہے ہمارے یہاں جیسے آپ کو لگاؤ ہے ایسے کسی کو بھی. جس سے میری امی جو تھی ان کو شعر و شاعری سے لگاؤ اس حد تک تھا کہ کوئی اچھا شعر دیکھتی تھی نا وہ تو وہ فوراً اپنی ڈائری میں نوٹ کرتی. ہاں یہ تو کہہ رہی ہوں. اور ہمارے یہاں سارے میگزین آتے تھے, ڈائجسٹ آتے تھے, اس سے سب کو تھا کہ پڑھنے کا شوق تھا سب کو. اچھا مطالعے کا شوق تھا. اچھا یہ اس سے فرق پڑتا ہے. جی بالکل. یہ غزل ہے میری. زندگی بھر کے اعتبار کے ساتھ ہاتھ اعتبار کے ساتھ سنائیں تو جب کے اچھی آواز. زندگی بھر کے اعتبار کے ساتھ ہاتھ تھاما ہے اس نے پیار کے ساتھ. پھول آنگن میں میرے کھل جائیں, پھول آنگن میں میرے کھل جائیں, تم بھی آ جاؤ گھر بہار کے ساتھ. واہ واہ. اس ادا کو ہم ان کی کیا سمجھیں, اس ادا کو ہم ان کی کیا سمجھیں, پھول بھیجا ہے ہم کو خار کے ساتھ. پھول بھیجا ہے ہم کو خار کے ساتھ. اس پہ ہم اعتبار کرتے ہیں, جو بھی ملتا ہے ہم کو پیار کے ساتھ. مجھ کو قصدن شکست کھانی پڑی, مجھ کو قصدن شکست کھانی پڑی, جیت میری تھی اس کی ہار کے ساتھ. جیت میری تھی اس کی ہار کے ساتھ. پیار کا وہ حساب رکھتے ہیں, پیار کا وہ حساب رکھتے ہیں, یاد بھی کرتے ہیں شمار کے ساتھ. یاد بھی کرتے ہیں شمار کے ساتھ. اچھا. کیا سبیہ ستم ظریفی ہے, لوٹ آئی خزاں بہار کے ساتھ. واہ واہ. وہاں پہ کا ماحول کیسا ہے کینیڈا کا ماحول جو ہے اچھا ہے, ادبی ماحول وہاں کا, اور لوگ کام کریں. دیکھیے نا اب یہاں تو یہ کہ ہم یہاں ہیں تو یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں اردو کے لیے کام ہو رہا ہے یا لوگ کر رہے ہیں, لیکن ایسے ملک میں جہاں اردو زبان کو قائم رکھنا یا اس کے لیے کام کرنا ایک اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں بھی لوگ کر رہے ہیں. جس میں تسلیم الہی زلفی بہت کام کر رہے ہیں, اردو ان کا چینل بھی ہے, جو بھی ہے کوئی ادبی شخصیات آتی ہیں ان کے کرتے ہیں, فورم بھی ہے ان کا, اس کے تحت بھی پروگرام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں وہاں ادبی تنظیمیں, لیکن جس کو جتنا جو ٹائم ملتا جاتا ہے وہ اس کے حساب سے. اصل میں میرے پاس تو کینیڈا سے اتنے لوگ آئے, مجھے لگتا ہے کہ برابر جا رہے ہیں کراچی کے, جتنے جو بھی آتا ہے کافی لوگ آتے ہیں. جی جی وہاں سے بہت شاعر ادیب سب باہر سے آتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے سب کو کہ کوئی شاعر آیا ہے. کافی ہے وہاں پہ. جی ہاں بالکل. شاعری اور تو بہت ہو رہی ہے, شاعر بھی بہت کر رہے ہیں کام, تو یہ جاری ہے, کام ہو رہا ہے اپنی جگہ. ظاہر بات ہے کہ بھی لوگوں کی دلچسپی قائم رہتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم لوگ نہیں کریں گے یا ہم لوگ وہاں رہ کے نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ کیا شاعری. اچھا آپ نے سکھائی نہیں؟ نہیں بچوں کو اتنا وہ سنتے ہیں, نہیں ظاہر ہے ان کو سکھائی ہے. ہاں اردو بولتے ہیں. اچھا وہاں سے ہو کے گئے نا؟ ہاں سعودی عرب سے گئے ہیں. ہاں تعلیم وہی ایجوکیشن وغیرہ تو ان کی وہیں ہوئی تھی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ گھر میں جو ہے بچوں کو اردو کے لیے میں سب کو کہتی ہوں کہ اپنی زبان کو, اپنی مدر ٹنگ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے جب وہ یہاں آئیں گے, پاکستان آئیں گے, تو وہ اپنے جو لوگ نہیں سیکھتے بچے نا تو وہ چپ رہتے ہیں. بھی نہیں ہے, اور وہ جب ظاہر بہت بڑے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی ہے, بچے انگلش بول رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو اردو نہیں بولیں گے. تو کام تو ہو رہا ہے اردو کے لیے, لیکن جہاں تک یہ ہے کہ مطالعے کا شوق لوگوں میں کم ہو گیا ہے. انٹرنیٹ نے کافی لوگوں کو آسان اور وہ سمجھتے ہیں, کوئی بھی چیز بھی گوگل کر لیں آپ, اس سے معلوم کر لیں. نہیں وہ تو بات صحیح ہے, گوگل نے کافی آسانی کر دی ہے کچھ بھی دیکھنا. اور جو اب نئے بچے ہیں وہ تو بہت ہیلپ لیتے ہیں گوگل سے. ویسے کہہ رہی کہ اس سے بہت مدد ملتی ہے ان کو اپنی پڑھائی میں. لیکن یہ کہ وہ جو ایک کتابیں, کیونکہ کتابیں تو دیکھیے لکھی جا رہی ہیں, کتابیں تو اتنی آ رہی ہیں, لیکن کتابیں پڑھنے والے بھی تو ہوں نا. یہ نہیں کتاب پڑھنے کا ایک شوق ہو, جیسے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا کہیں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے تو وہ کتاب لے کے. کتاب
کی افادیت تو اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہاں آتی ہوں کیونکہ میں لکھتی ہوں نا تو مجھے ان چیزوں کو ذرا سا غور کرتی ہوں میں اس پہ. مثال کے طور پہ ایک بہت جیسے شاپنگ سینٹر میں کہیں اتنی بہت سارے شاپس ہوتی ہیں، ان میں کتابوں کی شاپس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کسی سینٹر میں کہیں کہیں ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، کم نظر آتی ہیں. ورنہ یہاں تو بڑے بڑے بازار ہیں نا، بازار ہیں یا بڑی بازار ہیں، لیکن وہ اپنے لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ہی وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بعض جگہ بعض سینٹرز میں ہیں شاپنگ مال میں، تو اسی میں ہونی چاہیے. کتابوں کا ایک شوق لوگوں میں اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا بالکل. کتاب پڑھنے والے نہیں. یہ اصل میں پاکستان میں تو نہیں ہوتا ختم، یہاں تو چلتا ہے، اس کا حصہ ہی ہے. باہر کے ملکوں میں یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں مسائل وہاں نہیں پڑھتے لوگ، اور جو اپنی وہ ویسے پڑھتے ہیں. حالانکہ جو کمانے کی زبان ہوتی ہے وہ زیادہ جیسے اردو ہے، باہر تو نہیں اسے جس کمانے کا ذریعہ تو نہیں بالکل نہیں. ظاہر سے وہ آپ کے لیے آپ کو ضروری جس آپ کنٹری میں ہے وہاں کی آپ لینگویج میں ہی کام کر سکتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے اس میں جو کمی آتی ہے جی، تو یہ وجہ بھی یہی وجہ ہے. ہاں بالکل. اور یہ بچے نہیں بچے بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو آسان لگتا ہے. جیسے ہمارے بچے ہیں وہ اپنی بات جب انگلش میں وہ اپنی اچھی اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کیا اگر اردو میں کرتے ہیں تو وہ ذرا سا تھوڑا سا اس میں پورے طور پہ آ جائے. پیرنٹس اکثر ہمارے گھر جو ہم دیکھتے ہیں جو ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں وہ لوگ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جواب انگلش میں ہی آتا ہے. نہیں یہ بھی اچھا ہے کہ بچے سمجھتے تو یہ سمجھ بہت ضروری ہے اپنی زبان سمجھنا. بات میری کوشش سے سمجھا والدین کو احساس ہے اس بات کا، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ضرور اپنی اردو اپنی زبان سے ضرور. کون نے شاعرہ مجھے کہنے میں تو بچوں کو کہا مجھے آتی ہی نہیں، انگلش آتی ہی نہیں. تو وہ کہہ رہی الگ پڑھاتی تو وہ کہنے لگی کہ میں تو منع کر دیا کہ مجھے آتی ہی نہیں زبان، تو بچوں کو لازمی مجھ سے اردو بولنی پڑی شروع سے. نہیں وہ پھر بولتے ہیں ہمارے ساتھ بہت کرانوں میں بچے اردو میں ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے وہاں کا جو ایجوکیشن ہے وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات کریں، یا وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے زبان میں تو وہ دو زبانیں آ جاتی ہیں. چلے ہم شاعری سن 2000 میں ہم کینیڈا گئے جی، اور کینیڈا میں ایک بڑی تعداد میں شاعر ادیب جی بہت اچھا کام کر رہا ہے. جی یہ سب کر دیجیے. اور ایک مثلا پیش کرتی ہوں میں. پیار میں یوں تو ہمیں چاہت سہانی چاہیے، دل میں جو ہے وہ ہمیں اس کی زبانی چاہیے. آمنے سامنے چاہیے. روشنی گھر میں جلا کر شمعیں کلی ہے مگر، روشنی گھر میں جلا کر شمعیں کلی ہے مگر چاندنی کی ایک کرن گھر میں آنی چاہیے. حال دل اس کو سناتی ہوں نہیں کرتا یقین، حال دل اس کو سناتی ہوں نہیں کرتا یقین، شاید اس کو آنسوؤں کی بھی کہانی چاہیے. شاید اس کو آنسوؤں کی بھی کہانی چاہیے. دوسروں سے خود کو برتر دیکھنا اچھا نہیں، دوسروں سے خود کو برتر دیکھنا اچھا نہیں، کرد نخوت کی ہمیں دل سے ہٹانی چاہیے. ہوتی ہے افسانوں میں بھی کچھ حقیقت آشکار، ہوتی ہے افسانوں میں بھی کچھ حقیقت آشکار، شعر میں بھی ذہن و دل کی ترجمانی چاہیے. کے علاوہ اچھی ضخیم کتابیں ہیں آپ کی. جی بس سنا ہے. اور غزل لوٹ آئیں گے کوئی ہم کو بلاؤ تو صحیح، لوٹ آئیں گے کوئی ہم کو بلاؤ تو صحیح، مان جائیں گے ذرا ہم کو مناؤ تو صحیح، مان جائیں گے ذرا ہم کو مناؤ تو صحیح. روشنی پھیلتی ہی جائے گی دھیرے دھیرے، روشنی پھیلتی ہی جائے گی دھیرے دھیرے، اپنے حصے کا مگر دیپ جلاؤ تو صحیح، اپنے حصے کا مگر دیپ جلاؤ تو صحیح. شام کو صبح کا بھولا بھی تو لوٹ آتا ہے، شام کو صبح کا بھولا بھی تو لوٹ آتا ہے، وہ بھی آئیں گے مگر ان کو بلاؤ تو صحیح.
اچھا اب یہ ساری پیار محبت کی باتیں لکھتے ہیں، کوئی اس پہ حالات حاضرہ نہیں آتا شاعری میں؟ نہیں اس پہ بھی آتا ہے. دیکھیے شاعر جو ہے وہ آج جو شاعر جو لکھ رہا ہے آپ دیکھیے کہ پیار محبت تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، وہ تو اپنے حالات تو رو رہا ہوتا ہے. دیکھیے نا جو آس پاس جو ہو رہا ہے اس کو روتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اب وہ نہیں ہر چیز ہی آتی ہے حالات، اب وہ حالات کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. اور ہجر اور آنسو اور یہ کم ہو گئے، درد کم ہو گیا ہے. کیونکہ وہ والا جو محبوب کا اور یہ وہ جو سوچتی اور وہ جو ایک وہ تھا وہ شاعری سے محبوب کم ہو رہا ہے. پروین شاکر ہے، پروین شاکر تھی، ان کی شاعری میں کافی بہت ساری پروین شاکر کو بہت کافی کرنے کی کوشش لیکن ان کا قد بڑھ جاتا اور وہ وہیں پہ لیکن وہ ان کی شاعری جو ان کی گہرائی تھی، جو گہرائی تھی اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. کیونکہ الفاظ اور وہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ان کا اسٹائل اپنانے کے لیے. اچھا بالکل نہیں لکھتی یعنی کہ حالات حاضر یا کبھی کبھی آ جاتی؟ ہاں بہت ایسی اس طرح کی بھی آتی ہے کہ اس میں حالات حاضرہ پر بھی ظاہر ہے انسان کا دل یہ ہے نا دکھ جاتا کبھی حالات اس پہ یہ آپ کی نگاسی نثر میں ہو جاتی ہے. نثر میں زیادہ کر دیتی ہوں میں اس کا. اچھا آپ کہتے چلو وہی شاعری الگ. ہاں شاعری اور اس کو شاعری میں بھی میری بہت ہے. اگر آپ دیکھیں گے بعد میں میری بک کو دیکھیں گے اس میں آپ کو بہت سارے نہیں اصل میں جو آپ نے سنائی ہے نا وہ مجھے ایسا لگا کہ زیادہ تر محبت کی شاعری کی نا محبت کی بات کرنی چاہیے. محبت کم ہو رہی ہے نا. میرا پیغام محبت ہے. میں نے اپنے کتاب کا بھی وہ دیا ہے کہ میرا چلیے. چلتے رہنے سے تو منزل نہیں مل پائے گی، چلتے رہنے سے تو منزل نہیں مل پائے گی. راہبر چاہیے تم اس کو بلاؤ تو صحیح. بس یہ تو ہوگی غزل پوری. اب اسی سنا دیتے ہیں آپ کو. اب مجھے کتاب میں سے سنائیے. چلیے کیسے سناتی ہوں اس میں سے شانتی یہ والی سناتے ہیں. چلیں بڑا اچھا لگا آپ آئیں اردو منزل میں اور آپ نے یہاں پہ گفتگو کی، کلام سنایا اور یہ ایک طرح سے ریکارڈ رہ جاتا ہے. جی اور مجھے بھی بہت خوشی ہے اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج ایک بہت بڑی شاعرہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمت کر لی اتنی. کوئی بات نہیں، آپ محبت ہے یہ. اور یہ کہ پھر آئیے گا، پھر آپ سے سنیں گے ضرور اور یہ رابطے میں رہیے گا. جی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اردو منزل میں آنے کا. آپ کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ.